بابا فرید گنج شکر ہیں، ایک دن اپنے پیر کی بارگاہ کا ارادہ کر کے اپنے استھان سے چلے، اپنی قیام گاہ سے چلے، اپنی خانقاہ سے چلے، ذکر الہی کرتے ہوئے بیابان صحراؤں میں، لگتک میدانوں میں، سنسان جنگلوں میں سفر طے کرتے ہوئے حضرات جنگل میں ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے، ذکر الہی میں مشغول ہے۔ کچھ دیر سوچا آرام بھی ہو جائے گا، بیٹھ کر ذکر الہی بھی ہو جائے گا۔ فرید ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ذکر الہی کر رہے تھے، ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اسی شاخ پر آ کر بیٹھا اور وہ بھی چہچہانے لگا۔ فرید نے ایک بار نظر اٹھا کر دیکھا، پرندہ چہچہا رہا ہے، دوبارہ پھر دیکھا، تیسری مرتبہ فرید نے پھر دیکھا اور تیسری مرتبہ دیکھ کر فرید فرماتے ہیں اے مر کیوں نہیں جاتا؟ میں ذکر الہی کر رہا ہوں اور تو میرے ذکر میں خلل ڈال رہا ہے، مر کیوں نہیں جاتا؟ اتنا فرمایا فرید نے، وہ پرندہ وہیں شاخ سے تڑپا، زمین پر آ کر تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا، مر گیا۔ ایک جملے پر مر کیوں نہیں جاتا؟ فرید نے کچھ دیر ذکر الہی کیا، اس کے بعد پرندے پر نظر ڈالی اور انہیں احساس ہوا۔ فرید سوچنے لگے فرید تم نے برا کیا، تم ذکر کر رہے تھے اپنی زبان میں اور یہ پرندہ خدا کا ذکر کر رہا تھا اپنی زبان میں۔ تم بھی ذاکر تھے، پرندہ بھی ذاکر تھا، تم بھی خدا کا ذکر کر رہے تھے، پرندہ بھی اپنی زبان میں خدا کا ذکر کر رہا تھا۔ فرید تم نے برا کیا، ایک ذاکر نے دوسرے ذاکر کو شاخ سے گرا کر ٹھنڈا کر دیا۔ حضرت فرید کو جب احساس ہوا، فرید کو جب خیال آیا تو فرید کے ہاتھ میں جو تسبیح تھی وہی تسبیح اپنے اس پرندے کے اوپر گھمائی اور کہا اے پرندے میں نے اچھا نہیں کیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ کے حکم سے جیسا تھا ویسا ہی ہو جا، قسم خدا کی۔ ادھر وہ تسبیح کے دانے پرندے کے بازوؤں پر پہنچے، ادھر پرندہ پھڑ پھڑایا، زمین سے اڑا اور اسی شاخ پر جا کر بیٹھا۔ فرید اب وہاں سے آگے بڑھے تو آج ایم پی میں جو شہر جھانسی ہے، بڑا مشہور شہر ہے پیارے، یہ اس دور میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جھانسی۔ حضرت فرید اس جنگل سے چلے، اس علاقے سے چلے، اس پیڑ کے نیچے سے ہٹے اور پیارے جہاں آپ جس درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے پرندے کو گرایا تھا وہاں سے جھانسی 150 کلومیٹر کی مسافت کی دوری پر تھا۔ فرید منزلیں طے کرتے ہوئے وہاں سے چلے، جھانسی پہنچے اور جھانسی پہنچنے کے بعد آپ کو پیاس کی شدت ہوئی۔ جھانسی گاؤں کے باہر ایک چشمہ تھا، عورتیں اس چشمے سے پانی بھر رہی تھی۔ حضرت فرید ایک طرف جا کر کھڑے ہو گئے۔ پہلے کا دستور تھا، پہلے کا یہ اصول تھا، جب مسافر چشمے کے کنارے کچھ فاصلے پر آ کر کھڑا ہو جائے تو پانی بھرنے والی عورت ہو یا مرد وہ سمجھ جاتا تھا مسافر ہے، پیاسا ہے، اسے بغیر کہے پانی پلا دیا جائے۔ وہ عورت ہو یا بھرنے والا مرد ہو، بغیر کہے مسافر کو پانی پیش کرتا تھا۔ فرید بھی جا کر کھڑے ہو گئے، کوئی خاتون مجھے پانی پلا دے گی میں شکم سیر ہو جاؤں گا۔ فرید کہتے ہیں میں کھڑا ہوں اور میاں وہ عورتیں آ رہی ہیں، پانی بھر رہی ہیں، جا رہی ہیں، کسی نے میری طرف کوئی توجہ نہ دی، میرا کوئی خیال نہیں کیا، کسی نے مجھے پانی پیش نہیں کیا۔ فرید کہتے ہیں ساری عورتیں پانی بھر کر چلی گئی، ایک عورت بچی تھی، اس عورت نے ڈول لیا، رسی لی اور میاں اس ڈول کو اس چشمے میں ڈالا، وہ کھینچنا چاہتی تھی، مجھے خیال پیدا ہوا، ساری آئیں پانی بھر کر چلی گئی، مجھے کسی نے پانی نہیں دیا، اگر اسی طرح خاموش رہے تو یہ بھی پانی لے کر چلی جائے گی، روز ساتھ میں ڈول اور رسی بھی لے جائے گی، پھر تو تمہارے پاس پانی نکالنے کا کوئی سادھن بھی نہیں رہے گا۔ اے فرید اب خاموش نہ ہو، زبان کھولو اور اپنی پیاس کا اظہار اس عورت کے سامنے کر کے اس سے پانی مانگ لو۔ فرید کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہی تھا، جیسے ہی خیال پیدا ہوا عورت ڈول کھینچ رہی تھی، عورت نے ڈول وہی چھوڑا، پیر سے رسی کو دابا اور پیر کے نیچے رسی داب کر عورت فرید کی طرف مخاطب ہو کر کہتی ہے اے فرید صبر کرو صبر۔ ساری چلی گئی لیکن میں تمہیں بغیر پانی پلائے نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صبر کرو، صبر سے کام لو، کہیں میرے ساتھ وہ مت کر دینا جو تم نے جنگل میں پرندے کے ساتھ کیا تھا۔ بے شک پیارے ذرا سوچئے، فرید کی پیاس تو دور ہو گئی، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب فرید اس چکر میں لگ گئے یار وہ اتنی دوری پر یہ سارا معاملہ، میری اس سے کوئی شناسہ نہیں، کوئی ملاقات نہیں، میرا جھانسی گاؤں میں کوئی شناسہ نہیں، بے شک لیکن اسے میرا نام کس نے بتا دیا، پھر وہ پرندے کا معاملہ اسے یہاں سے کیسے معلوم ہو گیا؟ جی پیاس تو بھول گئے۔ فرماتے ہیں عورت اب پانی بعد میں، پہلے یہ بتا تجھے میرا نام کس نے بتا دیا؟ جی وہ جنگل کا واقعہ تجھے کیسے معلوم ہو گیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے وہ عورت تھی،
खातून थी, फातिमा की कनीज थी, इस्लाम की शहजादी थी, मिल्लत की बेटी थी। बेशक औरत कहती है, फरीद हमने यहां बैठकर तुम्हें पहचाना, तुम्हारा नाम जाना और घर में बैठकर परिंदे का शाख से जमीन पर गिरना भी देखा और जमीन से फड़फड़ाकर उड़कर उसी शाख पर बैठना भी देखा। जय है सुभान अल्लाह। जंगल के नीचे से उठकर तुम्हारा झांसी की जानिब हमने चलना भी देखा। जय है। फरीद कहते हैं ये सब कुछ कैसे? कहा मैंने कश्फ से, अपनी रूहानी ताकत से, अल्लाह के अता करदा पावर से मैंने अपनी विलायत से तुम्हें पहचान लिया, तुम्हारा नाम जान लिया। जय है सुभान अल्लाह। बैठकर मैंने अपनी विलायत के जरिए से तो उस परिंदे का गिरना भी देखा, उड़ना भी देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरीद फरमाते हैं, औरत तुझे ये कश्फ की दौलत कैसे मिली, ये रूहानी ताकत तुझे कैसे मिली, ये विलायत तुझे कैसे मिली? तो औरत कहती है, फरीद ये विलायत, ये कश्फ की दौलत, ये रूहानी ताकत मुझे मेरे शौहर की दुआ से मिली है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शौहर की रजा से मिली है, शौहर की खिदमत से मिली है, शौहर की दुआ से अल्लाह ने मुझे वक्त का वलिया बना दिया। अल्लाह ने वो पावर अता फरमा दिया कि मैं अपने मकान में बैठकर 150 किलोमीटर की दूरी पर शाख से परिंदे का गिरना भी देख लेती हूँ, जमीन से उड़कर शाख पर बैठा। जय है सुभान अल्लाह।